حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء میں قدر تفصیل کے ساتھ اور سورہ حجر اور عنکبوت میں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام تقریباً 10 جگہ قرآن میں مذکور ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ مدین اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلوئی میں حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، اور شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل سے تھے، اس لیے بعد میں یہ قوم شعیب کہلائی۔ مدین کی بستی اطراف شام میں ارض معان کے نزدیک واقع ہے، جو حجاز سے متصل ہے اور بحیرہ قوم لوط کے قریب ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین ایکا کے نام سے بھی مشہور تھی۔ ایکا سرسبز شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں، یا پھر ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں کو کہتے ہیں ایکا۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے جنگلات میں رہتے تھے، اس وجہ سے ان کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ایکا کہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ درختوں کا ایک جھنڈ تھا جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو اصحاب الایکا کہا گیا ہے۔ مدین کے لوگ کافر و مشرک تھے، رہزنی کرتے، مسافروں میں دہشت پھیلاتے اور ایکا کو پوجتے تھے۔ یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد بہت سے درختوں کا جھنڈ تھا۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت برا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے تو زیادہ لیتے اور جب کسی کو دینا ہوتا تو پھر اس کو کم تول کے دیتے۔ انہوں نے مختلف قسم کے باڑ بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخصیت یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، انہیں سودا کم دینے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے برے کاموں سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیریں کلام، حسن خطابت، طرز بیان اور طاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اسی لیے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سورہ ہود کے رکوع نمبر 8 میں قوم شعیب کا واقعہ تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز بنتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نیک روزی عطا فرمائی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جس کام سے میں تمہیں منع کروں وہ اس کو خود کرنے لگوں، میں تو جہاں تک ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم میں سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح علیہ السلام کی قوم یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں ہے، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو۔ اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو، مدین پر ویسی ہی لعنت ہے جیسی لعنت سمود پر تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک۔ ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، ان کو ہر طرح سے تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم کسی طرح سے راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو ہر طرح سے جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی، نہ شرک کو چھوڑا اور نہ ناپ تول میں کمی، اور نہ لوگوں کو ستانا انہوں نے چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے نصرت ربانی کے لیے دعا کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا سورۃ اعراف میں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88 اور 89۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 طرح کے عذاب نازل فرمائے گئے۔ پہلا عذاب تو چیخ کا عذاب تھا جو سورہ ہود میں بیان کیا گیا، اور سورۃ اعراف میں بیان کیا گیا کہ ان پر زلزلے کا عذاب نازل فرمایا گیا، اور سورہ شعراء میں بیان کیا گیا ہے کہ ان پر سائے کے دن کا عذاب نازل فرمایا گیا۔ تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان پر سخت گرمی کا عذاب مسلط کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک ہوا روک لی۔ گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی تھی، نہ سائے سے، نہ تہہ خانوں میں داخل ہونے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے تباہ و برباد ہو جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ میں نے پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکامات مکمل طور پر تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا، اور جس طرح سے مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طریقے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد تم پر آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول نہیں کرتے تھے اور رسوائی کے دن کے عذاب کا خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو میں ان کافروں پر رنج و غم کیوں کروں جو حق کو قبول نہیں کرتے تھے، جس کے نتیجے پر ان پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جسے روکا نہیں جا سکتا تھا اور نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ شعیب علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے عبرت و حکمت کی بہت سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں اصلاح کا بنیادی اصول بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو کس طریقے سے کی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنی شیریں زبان ہونی چاہیے، اچھے لہجے میں حکمت کے ساتھ کسی کو بات بتانی اور سمجھانی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جس کام سے ہم کسی کو منع کر رہے ہیں اس کام کو خود بھی نہ کریں۔ جن مبلغین کا عمل ان کی تبلیغ کے مطابق نہیں ہوتا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوں گی اور وہ چکی کے گدھے کی طرح ان کے گرد گھوم رہا ہوگا۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے، اے فلاں شخص، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں نیکی کی ہدایت نہیں کرتا تھا اور برائی سے روکتا نہیں تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا جبکہ خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ متفق علیہ کی یہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس لیے تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حسب طاقت اصلاح کی کوشش کرتا رہے، بے لوث ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد و تائید حاصل کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا سخت اخلاقی جرائم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم انہی جرائم کی وجہ سے عذاب کی مستحق ہوئی تھی۔ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے اور ہمیں ایمانداری کی تلقین کرتا ہے، ہمیں دوسروں کو دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے۔ سورۃ مطففین میں بیان کیا گیا ہے،
ترجمہ: ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ سورۃ مطففین آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی یا سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔